رات پڑ گئی ہے اور واپسی کا راستہ جو ہے وہ بڑا خطرناک اور دشوار ہے، چور اور ڈاکو راستے کے اندر بیٹھے ہوئے اور اس کی نظر کے اندر کمزوری ہے، یہ صحیح معنوں میں دیکھ بھی نہیں سکتا، تو اب ایسے بندے کا جو ہے وہ کیا حال اور اس کی جو ہے وہ کیا پریشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے کہ اس کی زندگی جس طرح برف کی تھی، ہم نے اس کو بچپنا دیا، یہ بچپن کے اندر کھیل کود کے اندر جو ہے وہ گزارتا رہا، گھر والے بھی خوش ہوتے تھے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، جیسے آج کل کا رواج ہے نا جی، وہ کیا ہے برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اور سب سے بڑے بے وقوف آدمی ہے کہ ایک بچے کی عمر کم ہو رہی ہے اور ہم جو ہے وہ کیک کاٹ کر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا بچہ جو ہے جوان ہو رہا ہے۔ یہ جوان کہاں ہو رہا ہے، اس کی تو اتنی عمر کم ہو گئی ہے، یہ تو سال گرا نہیں ہے، یہ تو سال گر چکا ہے، اس کے تو 10 سال کم ہو چکے ہیں اور تم جو ہے وہ خوشی منا رہے ہو۔ اب یہ بچپنا انسان کا ہے، اللہ نے جوانی دی، جوانی، اب جوانی کے اندر بس کھیل تماشے دیکھ رہا ہے، آوارگی کر رہا ہے اور بری صحبت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی برف اور کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جب چلتے چلتے بڑھاپے کے اندر آ گیا، اب لوگ کہتے ہیں میاں قبر کے اندر ٹانگے ہیں کچھ کر لو، اب تو کوئی نماز پڑھ لو، اب تو اللہ کی کوئی عبادت کر لو، اب آتا ہے اور نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن راستہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اس نے جوانی میں قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اس کے ہاتھ قرآن کی طرف بڑھے ہی نہیں ہیں، اس کی زبان پر کبھی تلاوت آئی نہیں ہے، اس نے نماز سیکھی نہیں ہے، آج آتا ہے اور کہتا ہے جی میں نماز پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس کو زبان میں جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ نکلتے ہی نہیں، اس کی زبان سے نکلتے ہی نہیں ہے، اس نے جوانی برباد کر لی، اب بڑھاپے کے اندر اتنی سی برف رہ گئی ہے، اتنی سی زندگی رہ گئی ہے اور اس کو راستہ آگے کچھ بھی نہیں مل رہا، اس کے پلے راستہ کوئی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، نہ جو ہے وہ کوئی قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، تو اب یہ بندہ دیکھو خسارے میں ہے کہ نہیں، اس سے بڑا بھی جو ہے وہ کوئی خسارے میں۔ یہی اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے کہ اس کو زمانے کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، زمانہ ٹھہرتا نہیں ہے، اس کی زندگی بھی گزرتی چلی جا رہی ہے، جس طرح برف والا اگر بازار میں ڈائریکٹ سیدھا پہنچتا، بھئی راستے میں کھیل تماشا نہ دیکھتا، باجے اور شادی کے چکروں میں نہ پڑتا اور سیدھا جا کر بازار میں پہلے برف بیچتا اور اس کی قیمت وصول کرتا اور پھر کھانا اپنا بناتا، تو یہ بندہ عقل مند اور کامیاب تھا۔ اب انسان خسارے کے اندر ہے کہ جس نے زمانے کے اندر غور کیا کہ زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اس کی برف بھی کم، زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں خسارے سے بچے گا وہ الا الذین آمنوا، جس نے اپنی برف اور زندگی کو محفوظ کر لیا اور ایمان کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال ہو، کہ جو ایمان لے آیا یہ خسارے سے بچ جائے گا، کہ ایمان جس کے پاس ہوا اس نے اپنی برف کو بیچ کر ایک قیمتی چیز حاصل کر لی، برف کو پگھلنے نہیں دیا، اب یہ ایمان والا جو ہے وہ بچے گا، اس کے علاوہ دوسرے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ خسارے اور پریشانی کے اندر جو ہے وہ پہنچے گے۔ تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، ایمان، یہ انسان خسارے کے اندر۔ اب کون بچا؟ الا الذین آمنوا، ایمان والا بچا۔ یہ ایمان ایسے ہے جیسے انسان برف بیچ کر، اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر وہ ایک پلاٹ اور جائیداد جو ہے وہ خرید لے سکتا ہے، وہ خرید لے۔ اب پلاٹ اور جائیداد خرید لی، اب پلاٹ جو ہے یہ اس کو خسارے سے نکالے گا،
یہ ایمان پلاٹ کی طرح ہے کہ اس کے اندر بلڈنگ بھی بنائی جا سکتی ہے، اس کے اندر قیمتی قیمتی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن جس کے پاس جو ہے وہ پلاٹ ہی نہ ہو تو وہ بلڈنگ نہیں بنا سکتا، وہ وہاں کچھ بھی نہیں بنا سکتا، اس کو جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو۔ تو الا الذین آمنوا، ایمان والے بچ جائیں کہ ایمان والوں کو اللہ پلاٹ دے دے گا کہ یہ اس کے اندر جو مرضی لگائیں، اس کے اندر مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، اس کے اندر نیکیوں کا جو مرضی کام کرتے چلے جائیں، یہ جو ہے وہ ایمان اس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو دے دیا اور یہ جو ہے وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی تھا کہ ایمان والا کس طرح خسارے سے بچ جایا کرتا ہے۔ ایک آدمی تھا اور لمبا سفر کر کے آیا، اس کے چہرے پر گرد و غبار اور گردش زمانہ نے اس کی رنگت اور اس کی حیت اور اس کی کیفیت کو جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا لوگوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کون ہے۔ بتلایا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور صرف یہ پوچھنے آیا ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے راستے میں کھانا نہیں ملا تھا، میں گھاس کھا کر جو ہے وہ آپ کے پاس آیا ہوں، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت سے سمجھایا، ایمان یہ ہے، ایمان نماز ہے، ایمان عملی طور پر زکوٰۃ ہے، ایمان عملی طور پر روزہ اور حج ہے۔ یہ آپ نے فرمایا، جس کو آج کا مسلمان ایمان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان جس کو ایمان سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ روزے کو ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میری جائیداد ہی جائیداد ہے، یہ روزہ جو ہے وہ میری جائیداد نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کو سمجھایا، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت کی کہ ایمان کی عملی صورتیں یہ ہیں، یہ کام کرو تو یہ ایمان جو ہے وہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی وہاں سے اٹھا اور اپنی سواری پر سوار ہوا، سواری پر سوار ہوا اور گر گیا، گرتے ہی اس کی موت ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لے کہ یہ سیدھا اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ جنت کے اندر بھیج دے، کہ یہ خسارے سے بچا ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان والا۔ آپ نے فرمایا ایک جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے اندر ایک کافر ہے، وہ مسلمانوں کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے، کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ آخر میں اللہ رب العزت اس کو میدان جنگ کے اندر ہی ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں، میدان جنگ میں، اور میدان جنگ کے اندر ہی ایمان لے آتا ہے۔ اب مسلمانوں کی طرف سے ہو کر لڑتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ جو ہے وہ جنتی ہے، الا الذین آمنوا، اللہ نے اس کو خسارے سے بچا لیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ واہ! محدث، بہت بڑے محدث ابو زرعہ رحمہ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استادوں میں سے، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی زبانی، لاکھوں حدیثیں، اتنا بڑا وقت کا محدث، اتنا بڑا محدث۔ اب کس کو کہتے ہیں ایمان؟ کہ حضرت ابو زرعہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں، شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث کا درس ہو رہا ہے، اور یہی حدیث آ گئی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ابھی اتنا لفظ بولا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، آگے نہیں کہا، ابھی داخل الجنہ کا لفظ زبان سے نہیں بولا، اللہ رب العزت نے وہاں ہی موت دے دی اور وہاں ہی جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ محدثین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے عملی طور پر دکھلایا ہے کہ اگلا جملہ کیا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ ایک تو زبان سے کہہ جاتے کہ داخل الجنہ، اللہ نے فرمایا عملی دیکھ لو کہ اس نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سیدھا جو ہے وہ جنت کے اندر بھیج دیا۔ لیکن من قالا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ علم یمنع مانعن، کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، کوئی رکاوٹ موجود نہ، اس کو بھی سمجھ لو۔ آج کل جو ہے وہ لوگ ایک حدیث سن لیتے ہیں بس کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے اوپر کو دے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے سیدھا جنت کے اندر جائے گا، اور مسلمان سمجھتا ہے روزے کی کیا ضرورت ہے، میں تو سیدھا جنت پہ پہنچ جاؤں گا۔ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں بشرطے کہ کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ اب کیا مطلب؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی گل بنفشہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو اس کو استعمال کرے گا وہ زکام سے محفوظ اور جو ہے وہ نزلے سے محفوظ رہے گا۔ لیکن ایک بندہ سردی کا موسم ہے، ادھر سے گل بنفشہ بھی استعمال کر رہا ہے، ادھر سے ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، تو اب گل بنفشہ اس کے زکام اور نزلے کو دور نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے رکاوٹ پیدا کر دی درمیان میں خود۔ تو آپ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ آخری کلمہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا بشرطے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب زکوٰۃ دی نہیں ہے، روزہ رکھا نہیں ہے، نماز پڑھی نہیں ہے، ظلم کرتا رہا، لوگوں کے مال کو قبضہ کرتا رہا، اب وہ کہے کہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا میں سیدھا جنت کے اندر جاؤں گا، یہ بات نہیں ہے، یہ رکاوٹ موجود ہے۔ اب رکاوٹیں جو ہے وہ اس نے خود جو ہے وہ اندر داخل کر لی۔ تو بہرحال آپ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خسارے سے بچے گا وہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جو احکام باتیں اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ہم تک وہ یقینی طور پر پہنچی، پکی طور پر، درمیان میں کوئی شبہ اور جو ہے وہ ظن اور شبہ اور غلطی کا امکان نہیں ہے، پکے طور پر پہنچی ہیں۔ ان کو دل سے مان لینا، زبان سے اقرار کر لینا، اس کو جو ہے وہ ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی چیز کا انکار کر جاتا ہے یا اس طریقے سے نہیں مانتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، آپ نے جیسے اس کی وضاحت کر دی ہے، آپ نے جیسے اس کو سمجھا دیا، اس طریقے سے نہیں مانتا، تو اسی کو ایمان کے مقابلے میں جو ہے وہ کفر کہا جاتا ہے۔ کہ اب مثلا قرآن نے کہا کہ یہ یہود بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی آخرت پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والے کوئی نہیں۔ یہ منافق بھی کہتے ہیں ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آخرت پر اللہ پر ایمان تو لا رہے ہیں لیکن ویسا ایمان نہیں لا رہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ آپ نے آ کر فرمایا کہ اللہ نے اولاد کوئی نہیں بنائی، اب یہود کہتے ہیں ہم ایمان تو اللہ پر لاتے ہیں لیکن عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اب ایمان یہ کوئی نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، اپنی طرف سے جو ہے وہ درمیان میں گڑبڑ کر۔ نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو ہے وہ نہیں لا رہے، یا سب چیزوں کو مانتے ہیں، ایک چیز کا انکار کر جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ ایمان نہیں ہوتا، یہ بھی جو ہے وہ کفر کے اندر جاتا ہے کہ ایک ایسے طریقے سے بات کو ماننا، یقین کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب ایک بندہ مثلا کہتا ہے نماز کو مانتا ہوں لیکن یہ نماز نہیں ہوتی، نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ اب نماز مان رہا ہے
کہتا میں نماز مانتا ہوں لیکن یہ نماز نہیں ہوتی جیسے یہ مولوی پڑھتے ہیں، نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ یہ ایمان تو کہتا ہے میں لاتا ہوں لیکن اس طریقے سے نہیں لاتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اس نے انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم